اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اس پروگرام کا، کہ ہم قرآن کریم سے قریب آئیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم سمجھیں، اپنے اندر اتاریں اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں۔ خواتین و حضرات، اپنے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جن آیات پہ بات کروائیں گے وہ آیات سورہ مومنون کی 96، 97 اور 98، 96، 97 اور 98۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت سے فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو برائی ہے نا، اس کو بہترین طریقے سے دفع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ برائی سے یہاں کیا مراد ہے، شان نزول کیا ہے، لمحے موجود تک اسے جوڑیں گے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ آتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے، بیٹوں کے سوالات کرتے تھے، زج کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہی کام میں تبلیغ دین کے لیے لگاؤں، اللہ کی دعوت کو عام کروں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ادفع، ان کو دفع کریں باللتی ہی احسن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر احسن کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یعنی اس کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ اپنائیں۔ آج کے داعی دین کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، دلجوئی کر رہا ہے، آپ یہ کام کیے جائیں۔ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں نا، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے اور دعا سکھا رہا ہے اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے پوری امت کو کہ اے اللہ، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جوابی طور پہ کوئی کارروائی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان جیت جائے اور جوابی کارروائی ہو جائے۔ طریقہ بتا دیا گیا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آخری بات اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی دعا کیجئے آپ کہ اے میرے رب، میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے پاس آئیں۔ خواتین و حضرات، کیا کیا مضامین چھپے ہوئے ہیں ان 3 آیات میں، یہ سیکھیں گے ہم اپنے عہد کے ممتاز عالم دین مفسر قرآن محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ آپ ہم سب کے محبوب ہیں، آپ کو ہم سب بڑے غور سے سنتے ہیں۔ جو دلنشین انداز آپ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاصہ ہے، یہ ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پر۔ خواتین و حضرات، جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہم سب سنتے ہیں، ہمارے پاس میلز کا ایک تانتا لگ جاتا ہے۔ خلقت آپ کی بڑی گرویدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مومنون اور آیات 96، 97 اور 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ آپ پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کیجئے کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں، یا سورہ فتح میں، یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب، جس معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان بڑھ رہا ہو، اور جہاں تحمل، برداشت، رواداری کا مزاج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو، اس معاشرے کے لیے یہ آیہ کریمہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی گئی ہے، پہلی آیت خاص طور پر، یہ بہت بڑی رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہاں جو لفظوں کو پکڑنے کا مزاج عام ہو رہا ہے، اس کی بجائے اس آیہ کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں پہلی آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے پوری نسل انسانی کو ایک بہت عمدہ پر اثر انداز جو نفسیات کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے وہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کا جواب آپ بہت اچھی بات سے دیں گے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیں گے، جو آپ سے ترش روئی اور تلخ کلامی کے ساتھ پیش آئے، آپ نرمی، متانت، سنجیدگی اور بردباری سے اس کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رویے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ہی بیان فرما دی۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، دیکھو اچھائی اور برائی یا اچھا سلوک اور برا سلوک یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ بری بات کا دفاع
بہت عمدہ اور اچھی بات سے دیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ اس رویے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کل تک آپ کا دشمن تھا اب ایسے ہوگا گویا کہ بہت گہرا دوست ہے، بہت گہرا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ زبان کا جو استعمال ہے یہ انسان کو برا بھی بنا دیتا ہے، یقینی بات ہے، اور اچھا بھی بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جب تک خاموش رہتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور اس کی حیثیت اور اس کی شخصیت پوشیدہ رہتی ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ساری کی ساری اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انیک سب سورہ رعد میں صاحبان ایمان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت عمدہ نشان، بلکہ پوری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 9 بیان فرمائی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ۔ ولا ینقضون المیثاق، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے معاہدہ کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اپنے پروردگار کی ناراضی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ رہتے ہیں کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمارا حساب جو ہے وہ ناپسندیدہ اور برا نہ ہو اور اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں اپنے ویژن پر، اپنے نظریے پر، اپنے موقف پر جو قرآن و حدیث کی صورت میں ان کو دیا گیا ہے۔ اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال چپکے بھی اور کھل کر بھی اور ظاہر بھی اور چپکے اور خاموشی سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں وہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا جواب ہمیشہ حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بدسلوکی کا جواب ہمیشہ حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ اگر کسی سٹیج پر کوئی نادان جاہل آدمی ان سے الجھتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اسے بات سمجھائیں، لیکن اگر وہ غلط بات پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور اپنا موقف اور نظریہ بدلنے کی طرف نہیں آ رہا تو قالوا سلاما، اسے معذرت والا سلام کر کے، جس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ایک اور موقع پر فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ اکبر۔ آپ معاف کر دیا کیجئے اور اچھی بات کا کہتے رہیے، لیکن جاہلوں سے، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے غلط نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک کوا سفید ہی ہے، تو پھر آپ ان سے مت الجھیں بلکہ اعراض کر دیجئے۔ اسی طرح بلکہ یہاں میں ایک اور بات انیک سب عرض کروں گا، ہمیں اپنے لیے سچی گواہی جمع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے ہاں یہ گواہی معتبر ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے پروردگار پچھلوں میں میرا تذکرہ خیر کے ساتھ ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ جب میرا تذکرہ کریں اور میرے بارے میں بات کریں تو ان کا تاثر اچھا ہو، اچھی رائے ہو ان کی میرے حق میں۔ یہ جو اچھی رائے کسی کے چلے جانے کے بعد یا کسی کی غیر موجودگی میں اچھی رائے ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک صاحب پاس سے تیزی سے گزرے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے بات سن لی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملات کا بڑا کھرا تھا، عبادات میں بہت پیش رہتا تھا، معاملات کو بہتر بنانے میں پیش رہتا تھا، انسانی رویوں میں اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے بات کہی، دوسرے نے 3 4 5، جب مسلسل لوگوں نے کہا، ان کے حق میں گواہی دی، تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت، ان کے لیے یقینی ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا یقینی ہو گیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے جنت یقینی ہو سبحان گئی اللہ، ہے، سبحان اس لیے کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں سے، اپنی زبان کے استعمال سے، اپنی گفتگو میں شیرینی ڈال دینے سے، تحمل اور بردباری اور برداشت کے ساتھ اپنی بات پہلے تولو پھر بولو، اور بری بات کا اور برے بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیں، یہ گویا تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ ایک اور موقع پر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، جو پہلے اہل کتاب تھے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات عالی پر ایمان لے آئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ان کی اس صفت کا بیان فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دیا جائے گا دوہرا اجر، اس لیے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، دین حق پر ثابت قدم ہو گئے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، جو ان سے برا کرتا ہے یہ ہمیشہ اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اولئک وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اولئک لہم وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کوئی بےہودگی پر اتر آتا ہے اور جب وہ کسی کی طرف سے بےہودگی کی بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو جواب دینے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ اچھا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بات کرنا نہیں آتی، ہم ذرا آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب بےہودہ بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وقالو، اور کیا کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، دیکھو جو تم کر رہے ہو کرتے پھرو، جو ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو زبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان انگلیوں میں لے کے پکڑ کے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو، لیکن اگر کہیں استعمال کرنی پڑے تو پھر اس کو بدسلوکی اور برے سلوک کا جواب حسن سلوک سے، اور بد کلامی کا جواب خوش کلامی سے دے کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کفار، ان کے تعلق سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک آ رہی ہے یہ بات۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ یہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے کہ آج کے جو داعی دین ہیں ان سے جب مکالمہ ہوتا ہے اور ان سے جب دین کے بارے میں کوئی سوال جواب ہوتے ہیں یا دین کی تبلیغ ابلاغ کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے داعی دین کا رویہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثریت تو مسلمانوں ہی کی ہے نا، جب وہ سوال جواب کوئی چیز کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جواب دینے والا شخص ایک تو اگر یہ جان لے کہ نہیں یہ ایک بالکل کج بحثی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ایک داعی دین کا، ایک عالم دین کا، ایک مفسر قرآن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیک صاحب، ہارون الرشید کے ہاں ایک عالم نے کوئی ان کے بارے میں ایسی رائے دی کہ جو بڑی، جس میں تلخی بہت تھی،
جس میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ دیکھیں انکساری میں اور یعنی دوسری بلکہ میں کہوں گا کہ تکبر میں اور استغنا میں بال برابر فرق ہے، تکبر میں اور استغنا میں بال برابر فرق ہے، اور انکساری اور ذلت میں بھی بال برابر فرق ہے۔ بعض دفعہ انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں استغنا کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا اپنی گفتگو میں، تو ہارون الرشید نے کہا کہ مولانا دیکھیے، میں فرعون سے بدتر نہیں اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مبلغ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو، تو دونوں سے یہ کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آج کا مبلغ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا خود کو متبع اور پیروکار کہتا ہے اور یقیناً ہے بھی، تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے میں ایک خاتون جو دیوانی ہے وہ آپ کو روک لیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر رکے رہتے ہیں اس کے پاس جب تک کہ وہ خود آپ کا دامن نہیں چھوڑتی۔ تو ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ رہا کہ وہ ان کی بات سن کر دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ والد مشرک ہے، بلکہ بت ساز ہے، بت پرست ہے، لیکن یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان کہہ کر بات کرتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے کے جاؤں گا۔ تو باپ جو ہے وہ پھیپھڑوں کے زور پر بات منوانا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں آپ کو پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ تو داعی کا تو کام یہ ہے، داعی کا تو فرض ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے رویے کو اپنانے والا ہو۔ آج کے خطیب کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خطیب صاحب آپ یہ بات غلط کہتے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، تو وہ فوراً طیش میں آ جائیں گے، سخت غصے میں آ جائیں گے، ان صاحب کی بے عزتی کر کے انہیں نکالنے کی کوشش کریں گے اجتماع سے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا سگا چچا آپ کے پیچھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اپنے چچا کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ دعوت کا کام جاری رکھا۔ آج کے مبلغ کو ایک دوسرے پر یعنی ایک خطیب کے دوسرے خطیب پر حملہ کرنے کا جو رویہ ہے، اس کی بجائے لوگوں کو ان کی جو ضروریات ہیں، امیجیٹ جو ضروریات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، روزمرہ زندگی کے مسائل، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے رہنمائی کرنے کی ضرورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخاطبت کر رہے ہیں، مخاطبت فرما رہے ہیں، وہ کفار مکہ سے ہو رہی ہے بات۔ اللہ اکبر، جو کہ دین کے دشمن ہیں، جو آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو داعی دین ہے، آج کا جو مبلغ دین ہے، وہ جو بات کرتا ہے اور کر رہا ہے، وہ کلمہ گو افراد سے کر رہا ہے، مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ تو ویسے ہی ایک نرم رویہ ہونا چاہیے کہ دیکھو، یعنی قال اللہ اور قال الرسول، کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور کیا آپ نے بات فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دیوانی عورت، وہ روک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بات کرتی ہے،
تو صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاگل عورت ہے، اس کے ساتھ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئیے کوئی اور کام، دین کا پیغام۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاگل عورت سے بات نہیں کرے گا۔ کون اس سے کرے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا نیک صاحب۔ میں تو اپنے یعنی محراب اور ممبر کے وارثان سے یہ درخواست کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے آپ وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ اپنے لہجے میں نرمی لائیے، اپنے مزاج میں نرمی لائیے۔ لوگ، یقینی بات ہے آپ کے جو مقتدی ہیں وہ بھی آپ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ بہت کہا کرتے تھے ہمارے بڑے میاں بزرگ کہ دیکھیں جی مسجد میں باقی سارے نمازیوں کی تو خطیب صاحب تربیت کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک بزرگ ایسا ہوتا ہے جو خطیب صاحب کی اصلاح کرتا ہے، تو خطیب صاحب کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو اپنے احباب سے عرض کروں گا کہ اپنے خطیب صاحب سے درخواست کیجئے کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں ان پر خطبات دیں، یعنی ایک ہی بات کو مسلسل بیان کیے چلے جانا، قصے کہانیوں کو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ جو دور ہو رہی ہے دین سے، ان کو دینی تعلیمات کی حقیقی روح ان کے سامنے رکھ کر انہیں دین کی طرف متوجہ کیجئے۔ آپ ذمہ دار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اگر پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا جو برتاؤ اپنے دشمنوں سے تھا، اندازہ کیجئے ذرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء۔ مجھے معلوم ہے بلال کے ساتھ تم نے کیا کیا، زنیرہ کے ساتھ تم نے کیا کیا، آل یاسر کے ساتھ تم نے کیا کیا، خود مجھے مکہ چھوڑنے پر تم نے مجبور کر دیا، اور پھر تم نے بہت سا نقصان مختلف جنگوں میں ہمارا کیا ہے، لیکن اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ سراقہ ابن مالک ہجرت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے تعاقب میں ہے، آپ کو گرفتار کر کے 100 اونٹ لینا چاہتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگا کہ مجھے امان لکھ دیجئے۔ آپ نے چمڑے کے ٹکڑے پر اس کے لیے امان لکھ دی اور یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح عمر ابن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ آ گیا اور تلوار چھپائی ہوئی ہے، زہر میں بجھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے ساری حقیقت کھول دی کہ تمہارے قرض کا ذمہ کس نے لیا تھا مکہ میں بیٹھ کر اور حرم میں بیٹھ کر، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، اسلام لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ اور اس کا قیدی جس کے لیے بیٹا جس کے لیے یہ آیا ہے اس کو آزاد کر دو۔ عبداللہ ابن ابی منافق، آپ دیکھیں نا جی، جو یہ کہہ رہا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مکہ لوٹیں گے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر تو جو عزت والے ہیں وہ نعوذ باللہ ذلیلوں کو باہر کریں گے مدینہ منورہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ صحابی تھے، اور وہ مدینہ منورہ کے باہر دروازے پر جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے وہاں کھڑے ہو گئے تلوار ننگی کر کے، اور کہنے لگے کہ جب تک حضور تمہیں معاف نہیں کریں گے میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اور عرض کیا حضور سے کہ لو شئت لاتیت براسہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ وہی بیٹا حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اپنی قمیص اتار کے دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پہناؤں گا۔ قمیص اتار دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنازہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے چلے گئے، حضرت عمر روک رہے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقت ہے اور کیا برائی کا جواب اچھائی سے دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر یہ آیا
کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی معاف کریں، استغفار کریں، اس کے لیے بخشش مانگیں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر اللہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرنے پر اسے معافی کی مجھے اجازت اور بشارت دیتا تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کر دیتا۔ یہ ہے یعنی وحشی جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا ہے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سیدہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے الزام دھرا ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، صاحبان ایمان کی 2 دفعہ یہ خوبی بیان کی گئی کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ وہ سایہ دار درخت کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ جو خود تو دھوپ سہتا ہے، نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اس پھلدار درخت کی طرح زندگی گزارتے ہیں، خود پتھر سہتا ہے، جواب میں پھل دیتا ہے۔ انیق صاحب، یہ جو سندل کی لکڑی ہے، سندل کا درخت ہے، اس کو جو آری کاٹتی ہے یا جو کلہاڑا اسے کاٹتا ہے وہ اس کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ کلی کا پھول اگر آپ اس کو ہاتھ میں مسل دیں، ہتھیلی میں مسل دیں تو وہ خود فنا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ہتھیلی کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ صاحب ایمان اس انداز سے زندگی گزارے گا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے یہ ساری مخلوق اس کے حق میں گواہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی کو ویسے بھی بے فیض نہیں ہونا چاہیے، اور چہ جائے کہ وہ لوگ جو دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلہ اس قسم کی کوئی بات ہو تو اس کو بہت ہی احسن طریقے سے، بہترین انداز میں اس سے گریز کر کے آگے بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ پہلا نقطہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اب دل جوئی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو باتیں بناتے ہیں نا آپ کے خلاف، یہ ہم جانتے ہیں، آپ بس اپنا کام کیے جائیں، دعوت دین دیے جائیں، اللہ اکبر، اور دعا کریں۔ پھر یہاں پر اللہ دعا بھی سکھا رہا ہے، دعا بھی کیجئے۔ اور کیا دعا کیجئے کہ اے اللہ، یہ جو شیطان کی اکساہٹیں میرے اندر آتی ہیں ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے خون میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھا رہا ہے۔ یہ کون سی شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں، اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم۔ اپنے دوستوں کو شیطان ان کے دلوں میں بات ڈالتا رہتا ہے۔ اصل میں انیق صاحب یہ جو دوسری 2 آیات ہیں جن کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان 2 آیات میں رب کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے اور اعوذ کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ یقیناً، یعنی تعوذ اور تعویذ اسی سے ہے۔ بہترین تعویذ وہ ہے کہ جس کے شروع میں قرآن کریم میں اعوذ کا لفظ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی مریض اسے کہے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہے شیاطین کے شر سے، اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی نگہبانی اور حفاظت میں آ جانا۔ وہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا تھا کہ اگر چاروں طرف کوئی تیر چلا رہا ہو تو اس کے تیر سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ تیر چلانے والی کی پشت پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر ادھر تیر جائیں گے تم ان سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے پناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جہالت کا رویہ اختیار کرنے والا بن جاؤں۔ وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، فرعونیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ کہیں تم مجھے رجم کرنے والے اور مجھے پتھر مارنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہاں بھی دیکھیے کہ اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نے ایسی بات تجھ سے مانگی ہے کہ جس کا پوری طرح سے مجھے علم نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو دو صورتیں خاص طور پر دی گئیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی تمام مخلوق کے شر سے پناہ، اور خاص طور پر ومن شر النفاثات فی العقد، جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے کہ جی مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر آسیب کا اثر ہے، میرے کاروبار پر اثر ہے۔ بندگان خدا جو علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے اور پوری نسل انسانی کے لیے بتایا ہے، اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، زیادہ تر جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ہاں وہ حسد کے رواج کی وجہ سے ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، اور حسد کی بنیاد پر لوگ برا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ جو سورہ فلق کی آیات ہیں انہیں پڑھیے، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے بچاؤ کے لیے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے تمہارے خلاف، من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح بھی 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل برب الناس، بلکہ قل هو اللہ احد، تینوں قل پڑھا کرو، اور شام کو بھی یہ تینوں قل پڑھا کرو، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھا کرو، سونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کی پناہ کے جو کلمات ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا ہے، بلکہ میں تو یہاں ان تمام احباب سے عرض کروں گا کہ خدا را یہ تعویذ فروش لوگوں کے پاس جا کے اپنا مال برباد کرنے کی بجائے اللہ نے جو تعویذ دیا ہے اس کو اختیار کیجئے۔ یہ ہے وہ تعویذ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار شیاطین بہت سارے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، اور خاص طور پر آج کل تو جو انسانی شیاطین ہیں ان کا خیر سے کام جو ہے وہ شاید بڑا نظر آتا ہے، بڑا ہوا نظر آتا ہے، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے ارد گرد رہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے چھت پر کوئی چلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی میں جب کچن سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے باہر پیچھے سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، کبھی کو ٹک ٹک چارپائی کے نیچے ہو رہی ہے، اور کبھی جناب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ وہم کا شکار ہیں۔ اس سارے وہم سے بچاؤ کے لیے خدا را، اس سارے وہم سے بچاؤ کے لیے اپنے گھر میں تعویذ اور یہ وہ سب کچھ کرنے کی بجائے یہ انداز اختیار کیجئے جو اللہ نے سکھایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، اور وہ کیا ہے؟ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے کم مرتبہ پڑھ لیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، تو انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، شیاطین کے وسوسوں سے، ان کی اکساہٹوں سے، اور اس سے کہ وہ ارد گرد رہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر کا، جناب گھر کا حصار ضروری ہے جی، اور اس کے لیے آپ کو 25,000 روپے دینے ہوں گے، کیونکہ زعفران جو ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے، زعفران کے 1 تولے سے 20,000 تعویذ لکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک سے زعفران کا 1 تولہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ جو چکر بازیاں ہیں ان سے بچیں اور وہ انداز اختیار کریں جو اللہ سکھا رہا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل برب الناس،
اس کو اپنے عمل میں لائیں، بلکہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کریں، ٹھیک، انشاءاللہ العزیز آپ بچے رہیں گے۔ زبان اللہ، سبحان اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بالکل وضاحت سے آپ نے بات فرما دی۔ خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا اور قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں ہوتے ہیں ان سے ہمارا سامنا نہیں ہوتا۔ جو انسانی شکل میں شیاطین ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے معلوم ہو، ان کی شناخت کیسے ہو کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظن المؤمنین خیرا، صاحبان ایمان کے لیے اچھا گمان کرو صاحبان ایمان کے بارے میں، لیکن اگر پتہ چل رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ ذو وجہین ہے، یہ دو چہرے ہیں اس کے، ادھر ہمیں کچھ کہتا ہے ادھر کچھ کہتا ہے، اور لگائی بجھائی میں لگا رہتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے آپ کی اور آپ کے خاندان کے بارے میں برا چاہ رہا ہے، تو پھر جب یقین ہو جائے کسی کے بارے میں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بے شک نام لے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ شروع کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جتنے کلمات سکھائے ہیں وہ اسی لیے سکھائے ہیں۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ دعا پہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شیطان کے جنون سے اور شیطان جو تکبر پیدا کرتا ہے لوگوں میں اس کے شر سے اور اشعار میں الجھائے رکھتا ہے، تمام ان کاموں سے اے اللہ شیطان کی ان چالوں سے میری حفاظت فرما۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی، میں نیند میں ڈر جاتا ہوں یا مجھے نیند صحیح طور پر نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس میں آپ دیکھیے غور کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اے اللہ تیرے تمام تر کلمات کے ذریعے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے اور تیری پکڑ سے اور تیرے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے کھچوکوں سے، اور اس سے کہ شیاطین میرے ارد گرد رہیں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ایسے لوگوں کو جن کو نیند نہیں آتی یا وہ نیند میں ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں جب جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہر طرح کے خبیث جنات سے اور جنیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق وزرع وبرع کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ جملہ 7 مرتبہ کہہ دیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات یا تامت من شر ما خلق، جتنی بھی تیری مخلوق ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً نگہبانی ایسے شخص کو نصیب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں انیق صاحب معاف کیجئے، ہم جو کلمات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھائے ہیں ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بس جو بنا بنایا تعویذ ہمیں میسر آ جائے اور ہم اسے گلے میں ڈال دیں گے، اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں گے، لیکن وہ کلمات جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے سکھائے ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے، حالانکہ ہمیں اس طرف جانا ہے۔ خود کو سپرد کر دیں اللہ کے، اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں، ارشاد فرما دیجئے آخری حصہ آج کے پروگرام کا، آخری آیت، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ دعا سکھا رہا ہے کہ آپ یہ بھی دعا مانگیں کہ اے میرے رب میں تو تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ یہ
میرے پاس آئیں۔ اب کن کی جانب اشارہ ہے؟ شیاطین کی جانب، یا وہ کفار مکہ جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن؟ یہ کن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ میں نے جو قرآن کریم کی مختلف تفاسیر میں یہ آیات دیکھی ہیں جی تو یہی بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں شیاطین ہی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، چونکہ قریب مرجع جو ہے وہ شیاطین ہے۔ جی تو شیاطین کے بارے میں جو ہمارا مختلف معاشرے میں ہمارا یہاں جو تصور ہے کہ جی جناب وہ ہمارے کبھی چھت پہ آ جاتے ہیں، کبھی جناب وہ کمرے میں آ جاتے ہیں، کبھی بستر کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی کچن میں آ جاتے ہیں، یہ جو تصور لوگوں کو ہے کہ جناب ارد گرد ہمارے شیاطین رہتے ہیں، تو ان شیاطین سے بچاؤ کے لیے، اور وہ شیاطین میں آپ کی بات بڑی ہے کہ وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں یقیناً، وہ اور ارد گرد ماحول میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اسی دفتر میں رہ رہے ہیں، اسی فیکٹری میں رہ رہے ہیں، اسی کارخانے میں رہ رہے ہیں، اسی ادارے میں رہ رہے ہیں جہاں میں کام کرتا ہوں۔ تو ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے ہیں ان کو اپنے مزاج میں لائیے، اپنے روزمرہ معمول میں لائیے، اپنے روزمرہ معمول میں لائیے۔ جیسے میں دوائی کھا رہا ہوں بیماری سے بچنے کے لیے، ایسے روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے دوائیاں تجویز کی ہیں ان کو اختیار کر دیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح پڑھتا ہے تو شام تک محفوظ رہتا ہے، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک محفوظ رہتا سبحان ہے۔ اللہ، اور اسی طرح جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نگہبان فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، تمہارے ارد گرد اللہ کا ایک بنایا ہوا حفاظتی نظام، اس کے دستے کام کر رہے ہیں، جو من بین یدیہ ومن خلفہ، سامنے بھی اور پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا امر ہٹ جاتا ہے پھر حادثات ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا امر کام کر رہا ہے، انسان زندگی گزار رہا ہے اور حادثات سے بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ کا امر ہمارے حق میں کام کرتا رہے اور ہم حفاظت میں رہیں، انشاءاللہ یقیناً حفاظت میں رہیں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آیت پڑھ لیں سواری پر بیٹھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حادثات سے بچاتا ہے، اللہ شیاطین کے شر سے بچاتا ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن، کوئی برائی آئے تو اس کو بہترین طریقے سے احسن انداز سے دور کر دینا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، بہت بڑی بڑی آیات ہیں، بہت سارے نکات، لیکن ہمارے مہمان، معزز مہمان ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو کرکس ہے وہ ہم تک منتقل کر دیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں، سورہ فتح میں، سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ خواتین حضرات، وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، یہ ذمہ داری میرے حوالے، اور ایک پرچی میں نے نکال لی ہے، اور آج کے ونر ہیں DI خان سے محمد اسلم صاحب۔
ڈی آئی خان سے محمد اسلم صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔